الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله رب زدني علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہے عقیدہ نمبر 13۔ آج ڈیٹ کیا؟ آج 25 جون 2023 اور اتوار کا دن ہے، اور ہم بہار شریعت کے پہلے حصے کے جزوی طور پہ دوسرے پورشن یعنی عقائد متعلق با نبوت اس کے بارے میں ہم کچھ سن رہے ہیں۔ تو آج ہے عقیدہ نمبر 13۔ تو سیدی صدر الشریعہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ مصنف بہار شریعت فرماتے ہیں، وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ یعنی نبوت کی وحی وہ صرف انبیاء کرام کے لیے خاص ہے، کسی اور کو یہ والی وحی نہیں آ سکتی، نبوت کی وحی کسی اور کو نہیں آ سکتی۔ ہاں، دوسری وحی آ سکتی ہے۔ اصل وحی کا ایک خاص معنی ہے۔ وحی کا معنی ہے دل میں کوئی بات ڈالنا یا فرشتے کے ذریعے کوئی پیغام دینا۔ تو فرشتے کے ذریعے بھی دل میں کوئی بات ڈالی جا سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی دل میں کوئی بات ڈالی جا سکتی ہے۔ تو لغوی اعتبار سے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں ہماری اصطلاحات شریعت کی کہ اس کو الہام بھی ہم کہتے ہیں، الہام، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے الہام کر دیا ہر جان کو اچھی اور بری چیزوں کا، کہ کیا چیز تمہارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز تمہارے لیے بری، تو اس کے لیے الہام کا لفظ آیا۔ تو یہ بھی لغوی طور پہ وحی کی ایک قسم ہے۔ لیکن جو وحی یعنی بعض اوقات وحی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی غیر نبی کے لیے ہوتی ہے، اور کچھ کام کرنے کا حکم ہوتا ہے، کہ ہم نے یعنی شہد کی مکھی کی طرح وحی فرمائی، یعنی اس کو تعلیم دی کہ وہ شہد کیسے بنانا ہے، شہد یعنی جو نا بنانے کا طریقہ ہم نے اس میں قلب میں القاء کیا کہ تم نے شہد کیسے بنانا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ فرعون کا یہ جو نا مقصد تھا کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، تو اس نے حکم دیا تھا کہ سلطنت میں پیدا ہونے والے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، بنی اسرائیلی جو تھے۔ تو اس کے سپاہیوں کو یہ بھنک مل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو وہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ چھپی ہوئی تھی، تو سپاہی وہاں پر آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اوحینا الی ام موسیٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمائی، یعنی القاء فرمایا کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں جو ہے نا وہ ڈالو، اور اس کو وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ،
اور ان کو سمندر میں ڈال دو۔ تو وہ کوئی نبیہ نہیں تھی، شہد کی مکھی بھی نبی نہیں تھی، تو ان دونوں کے لیے بھی وحی کا لفظ آیا۔ تو وحی کا لفظ جو ہے وہ لغوی اعتبار سے دیگر لوگوں کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن جو نبوت کی وحی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کہے نبی نہ ہو اور کہے کہ مجھے نبوت کی وحی آتی ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی غیر نبی کے لیے نبوت والی وحی کا امکان، یہ بھی کفر ہے کہ بھئی دوسرے کو بھی، غیر نبی کو بھی نبوت کی وحی ہو سکتی ہے، نہیں۔ اصل میں نبوت کیا ہے؟ نبوت ایک منصب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مقرر فرما دیتا ہے کہ تم میرے نمائندے ہو اور تم جا لوگوں کو تبلیغ دین کرو، تبلیغ شریعت کرو، اس منصب کا نام نبوت ہے۔ تو اس پر جو فائز ہے، اس منصب پر جو فائز ہے، اس کو جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے اس کو وحی کہتے ہیں، وہ وحی نبوت ہے۔ باقی کسی اور کو اگر ہو رہی ہے وحی تو اس کو الہام کہہ دیتے ہیں یا القاء کہہ دیتے ہیں، وہ عام طور پہ وحی نہیں کہلاتی۔ لیکن کیونکہ ہم یہاں پر علم الکلام کی بات کر رہے ہیں تو یہ وحی تو اس میں لغوی طور پہ، یعنی ڈکٹوریل اس کا میننگ لغوی اعتبار سے وحی تو ہے، لیکن وہ اصطلاحی اعتبار سے وحی نبوت نہیں ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں، بالکل۔ ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور وحی شیطانی، اب یہ دیکھیں، وحی شیطانی بھی ہوتی ہے، وہی کہ شیطانی القاء اور شیطانی الہام اور شیطانی وسوسہ۔ وحی شیطانی کے القاء من جانب شیطان ہو، یہ کاہن یعنی نجومیوں ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا، ساحر یعنی جادوگر، اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو فاسق و فاجر قسم کے شاعر ہوتے ہیں، الٹا سیدھا کلام کہہ رہے ہوتے ہیں، تو شعر ان پر القاء ہوتے ہیں، لیکن وہ القاء من جانب شیطان ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس پہ نازل ہوتا ہے؟ تو وہ شعراء پہ نازل ہوتا ہے، وہ ہر شاعر پہ نہیں۔ وہ شاعر وَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وہ ہر وادی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے کرنا نہیں ہوتا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہوتے ہیں، یہ گانوں کی طرز بنا رہے ہوتے ہیں، دھنیں بنا رہے ہوتے ہیں، کیسی زبردست بظاہر کہ لوگ اس پہ جھوم جاتے ہیں۔ ہم یا کوئی اور آدمی وہ طرز بنا ہی نہیں سکتا، بنائے گا تو اس سے نہیں بنے گی وہ طرز، وہ کہے گا یار اس کا کوئی تو ماہر ہو۔ ماہر کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ماہر ہوتا ہے وہی شیطانی کے ذریعے، جس کو وہ پریکٹس کرتے کرتے جس کا رابطہ ہو جاتا ہے نا شیطان سے، اور پھر شیطان جس کو چن لیتا ہے کہ بھئی اب میں اس کو ذرا ٹرین کرتا ہوں، پھر وہ اس کو القاء کرتا ہے، مختلف قسم کی طرزیں، مختلف قسم کے گانوں کے الفاظ۔ اسی لیے دیکھا ہوگا آپ نے عام طور پہ جو لوگ زیادہ پسند کیا جانے والا گانا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات ہوگی، اس میں کوئی کفریات کلمات ہوں گے، کفری کلمات ہوں گے اس کے اندر اکثر، کیونکہ شیطان اس کو یعنی مشہور کراتا ہے اور اس میں اپنی باتیں ڈالتا ہے۔ وہ شیطان میوزک ڈائریکٹر بھی ہے، شیطان میوزک ڈائریکٹر بھی ہے، یہ تو بات ہے، ماننا پڑے گا، کم بخت شیطان ہے تو صحیح۔ اور یہ شاعر بھی ہوگا، بالکل شاعر بھی ہوگا، اور کیا، یعنی شاعروں کی جو تصحیح کراتا ہوگا کلام کے اعتبار سے، یہ لفظ اس میں کفر نہیں ہے، اس کے بجائے یہ ڈال دو تو کفر ہو جائے گا، یہ ڈال، بے ادبی ہو جائے، ہاں گستاخی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے۔ اسی طرح جو علماء سو ہیں، علماء سو کو بھی الہام کرتا ہے، وہ گستاخیاں کرتے ہیں جو شیطان خود نہیں کر پاتا، ان کو الہام کر دیتا ہے، القاء کر دیتا ہے، وہ اپنی کتابوں میں لکھ مارتے ہیں کچھ نہ کچھ بکواس۔
تو یہ یعنی ہے تو یہ دل میں آنے والی باتیں عام آدمی کے بھی دل میں آتی ہیں، نیکوں کے دل میں بھی آتی ہیں، ولیوں کے دل میں بھی آتی ہیں۔ اچھا، انبیاء کرام کے قلوب یعنی مطہرہ میں بھی آتی ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سٹیٹس ہے۔ اسی طرح بائیں جانب ہم آدمی سے لے کے فاسق و فاجر، کافر، مرتکب کبائر اور مرتد، اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی آتی ہیں۔ وہ وحی شیطانی ہوتی ہے اور القاء شیطانی ہوتا ہے۔ تو اس کو ڈیفائن کرنا ہو کہ یہ کون سی وہی شیطانی ہے، کون سی رحمانی ہے، بھائی جو خلاف شرع ہے، بس سیدھی بات ہے۔ معیار ہمارا شریعت ہے، معیار ہمارا قرآن و حدیث ہے، شریعت ہے، ائمہ کے ہمارے اقوال ہیں، صحابہ و اہل بیت کے اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، درجہ بدرجہ نیچے سے اوپر ایسے ہم سب کو چیک کرتے لے جائیں گے۔ میاں صاحب اس میں ایک بات ہے کہ فرمایا کہ یہ جو نبوت والی جو وحی ہوتی ہے یا خواب جو ہوتے ہیں، یہ خواب جو ہے نا، یہ اس میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہی ہوتی ہے، اور اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ خواب کی کیوں حاجت؟ وہ پہلی مرتبہ انہوں نے کیوں نہیں کرنا؟ دوسری مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ ہوا تو خواب آیا کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان ہو۔ دیکھیے، پیاری چیز اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اچھا، پیاری سے کیا؟ پیاری سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک، مطلب وہ یہ نہیں تھا ان کو شک ہو رہا تھا کہ نہیں، حکم یہ تھا کہ بھائی ایک بات واضح ہو جائے گی ان کے لیے، بھائی واضح ہو جائے کہ بھئی پیاری چیز کیا ہے۔ تو یہ بھی ہے نا کہ کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کی تفسیر ابھی نہیں آتی، اور تفصیل ابھی نہیں آتی تو توقف کیا جاتا ہے کہ بھئی ابھی اس پہ ہم کیسے عمل کریں، اس کی ذرا وضاحت آ جائے اللہ کی جانب سے، تو پھر ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ۔ ایک بات اور یہ پوچھنی ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے اس کو تو ڈائریکٹ وحی کی گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو حضور علیہ السلام وہ حضرت جبریل کے ذریعے وحی کرنا، اس کی حکمت تو بے شماری ہے۔ ہاں، دیکھیں جو انبیاء کرام کا معاملہ ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے کہ یعنی ویسے تو ہر خیال جو اچھا خیال آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، چاہے بیچ میں فرشتے کا دخل ہو یا نہ ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اس کو نیک مشورے دیا کرو، ٹھیک ہے، اب وہ نیک مشورے ہمیں دیتا ہے، تو یہ نیک مشورہ اس کے دل میں کہاں سے آتا ہے؟ فرشتے کے دل میں اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو ہے تو سب کچھ اسی کی جانب سے۔ اچھا، شیطان کو جو دل میں القاء کرنے کی طاقت ملی ہے یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ بھی اللہ کی، یعنی اللہ نے اپنی مشیت سے دی ہے تاکہ بندوں کی آزمائش ہو جائے، بندوں کے سامنے ایک بری اور ایک اچھی چیز رکھی جائے اور اختیار دیا جائے، اب تم کیا کرتے ہو، تو تمہارا اختیار سامنے آ جائے گا، تم کو ہم جو نا کیٹیگرائز کر دیں گے، تم نہیں اس طرف گئے یا اس طرف گئے۔ تو جیسے یہ فرشتے کو جو الہام ہو رہا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے اور ڈائریکٹ ہو رہا ہے، حالانکہ پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جس کو ڈائریکٹ ہو تو وہ افضل ہو جائے گا، نہیں، قرب کی بات ہے یہ۔ ہاں، وہ مکھی ہے تو مکھی ہونے کی یعنی حیثیت سے اس کو ایک وحی کی جا رہی ہے، اور ایک نبی ہے اس کو نبی ہونے کی حیثیت سے پیغام آ رہا ہے، اور پھر ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ اس کی تعظیم کے پیغام کی تعظیم کے درجے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یعنی جو نا پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے وہ، کہ بھئی، اور یہی نہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ فرشتہ ہی ہو، ڈائریکٹ بھی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بارہا مرتبہ ہوتی تھی، اور معراج میں تو دیدار ہی ہو گیا، بالکل ہی سمجھ لیں کہ بے پردہ دیدار ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔
جمال الہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ دیکھا. ایسا تو کسی فرشتے نے شاید خواہش تو کی ہوگی لیکن کبھی ہو نہیں سکا کسی کو, مخلوق میں نہیں ہو سکتا کسی کو ایسا. فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا نا. نہیں نہ سوائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی میں تاب نہیں ہے دیکھنے کی, بے پردہ و جمال دیکھنے کی تاب نہیں. نبوت کسبی نہیں. اب کسبی کہتے ہیں کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکے وہ چیز جو محنت کر کے کوئی حاصل کر سکے, بلکہ محض عطا الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے. ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو. کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو خاص اپنی طرف سے ایک تحفہ قرار دیا ہے, وہب تحفہ, کہ وہ جس کو چاہتا ہے یہ جس کو چاہا اس نے یہ تحفہ عطا کیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نمازیں پڑھے, روزے رکھے, نیکیاں کرے اور بہت سارے کام کر کے اس قابل ہو جائے کہ اب وہ نبوت کے عہدے پر فائز ہو سکے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی شخص ہے کوئی کورس کر لیتا ہے, کورس کرنے کے بعد جو ہے اس کو وہ جس عہدے کے لیے وہ یعنی اس کو قابلیت حاصل کرنا ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے. اس کے بعد ایگزام ہوتا ہے, ایگزام دینے کے بعد جب وہ پاس ہوتا ہے تو وہ اس عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے. یہ ترقی ہوتی ہے اس کی کسبی, اس کو کہتے ہیں کسبی, محنت کر کے اس نے کچھ حاصل کر لیا. تو یا جیسے ایک جاہل تھا, اس نے وہ جو نا پڑھتے وہ عالم بن گیا, مفتی بن گیا, مفتی کا کورس کر لیا تو مفتی کے عہدے پر وہ فائز ہو گیا, عالم کے عہدے پر فائز ہو گیا, شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہو گیا. تو یہ جو اس کا فائز ہونا ہے یہ کسبی ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوشش کرے, محنت کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ راستے کھولے ہوئے کہ جو کوئی کوشش کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا کر دے گا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ نعمتیں ہیں جو وہابی ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا عالم ارواح میں کہ کس کو کیا نعمت ملے گی, اس کا فیصلہ ہو گیا. تو نبوت کا فیصلہ عالم ارواح میں ہوا. جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن پاک کی اس آیت سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا, یعنی وہ نبی تھے تب ان سے عہد لیا, یا وہ نبی ہونے والے تھے جن کو نبوت کیونکہ دنیا سے تعلق رکھتی ہے نا, اس کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے. تو انتخاب تو وہاں ہو گیا لیکن اظہار یہاں ہوا, آ کر ظہور یہاں ہوا. کیونکہ نبوت جو ہے یہ بندوں کے درمیان ایک سمجھ لیں کہ نیابت ہے اللہ کی, کہ وہ اللہ کا نائب ہو کر بندوں میں اللہ کا پیغام دے گا. یہ نبوت ہے اللہ کی طرف سے جب اس کو حکم ہوگا. اس سے پہلے وہ نبی ہیں لیکن اگر حکم نہیں ہوا تو وہ کوئی بات بیان نہیں کریں گے, تبلیغ نہیں کریں گے, خاموش رہیں گے, انتظار کریں گے کہ وہی آئے پھر مجھے اپنی سمجھ لیں کہ وہ چارج دیا جائے, مجھے عہدے پر فائز کیا جائے, عہدے پر فائز کیا جائے کہ بھئی آج سے آپ کی نبوت کا پہلا دن شروع ہو گیا, یعنی اظہار نبوت کا پہلا دن شروع ہو گیا. تو یہ نعمتیں جو ہیں ولایت بھی اور نبوت بھی, یہ کیا ہیں, یہ وہابی ہیں, یعنی وہب ہے. وہب مانا تحفہ, ہبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں کسبی نہیں رکھی بلکہ وہابی رکھی. تو جس کو اس نے چاہا چن لیا اور جو چاہا منصب عطا کر دیا. اس میں
واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو اپنا رسول بنائے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ کفار کہا کرتے تھے بھائی ہمیں بنا دیتا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں کیوں نہیں بنایا رسول، ہم سردار ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، جوڑے گھوڑے ہیں، نوکر چاکر ہیں، باغ باغات ہیں، ہاں ہمیں تو نہیں بنایا، تم کو کیوں بنا دیا نبی، اعتراض کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ وہ عام طور پہ ہوتے تھے لفنگے، ظالم، شرافت میں وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم تم سے بڑھ کر ہیں، شرافت میں کہتے تھے نہیں تم، شرافت میں تو تم ہم سے بہتر ہو، لیکن بہرحال دنیا میں تو ہم تم سے زیادہ ہے نا، تو اللہ کو چاہیے تھا کہ ہم کو نبی بناتا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حتمی فیصلہ ظاہر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، تو یہ اس کے ازلی فیصلے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے نبوت کا تحفہ اس نے عطا کیا، جس کو چاہا۔ اپنے کوشش سے کوئی نہیں بن سکتا، نہ کوئی پہلے بنا، نہ کوئی آئندہ بن سکتا۔ انبیاء کرام کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفے کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت کو رکھے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، جو ایسا مانے وہ کافر ہے، یہ کسبی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات اور بھی اس کے اندر جو ہے نا بیان ہے، جو ہمیں سمجھنے کی ہے، کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ تمام قسم کے جسمانی، روحانی، اخلاقی عیوب سے پاک ہوتے ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ کسی کو ان سے نفرت ہو، نہ ان کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے، نہ ان کا اخلاق و کردار ایسا ہوتا ہے، نہ ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، نہ ان کا نام و نسب ایسا ہوتا ہے، نہ حسب و نسب ان کا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو عار دلائیں، بلکہ یہ اعلیٰ نسب ہوں گے اور لوگوں میں مشہور ہوگا یہ عالی نسب ہے، ان کی شرافت مشہور ہوگی ہر نبی کی کہ یہ شریف خاندان سے ہیں، اخلاق و کردار کے لوگ گواہی دیتے ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ بڑے نیک لوگ ہیں، نیک آدمی، ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے فدا ہوں، نورانی ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، مردانگی ہوگی، خوبصورتی ہوگی، وجاہت ہوگی، اور خاندانی وجاہت بھی ہوگی۔ ہاں مال کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مال بے شمار انبیاء کرام نے غربت کو جو ہے نا پسند کیا، اور غربت کی زندگی گزاری، مزدوری بھی کی، لوگوں کی دیواریں بنائی، لوگوں کے کپڑے بھی سیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا جو ہے نا وہ سینے کا کام کرتے تھے، آپ درزی تھے، درزی کا کام آپ کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، آپ نے زرہ بنائی، تو کوئی کچھ کرتے تھے، کوئی کچھ کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کی، بکریاں بھی چرائیں، بکریاں تو ہر نبی نے چرائیں، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی نے بکریاں ضرور چرائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبیوں کے یعنی وہ ایک شان کے اعتبار سے بکریاں چرائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیشے کے طور پہ وہ چاہیں غربت کو اختیار کرتے یا چاہے امارت کو، تو اکثر نے غربت کو اختیار کیا، تو ان کا فقر جو تھا وہ یعنی اضطراری نہیں تھا بلکہ انتخابی تھا، کہ انہوں نے بائی چوائس کہ ہاں یعنی ہم جو ہے وہ بس دنیا سے اتنا ہی واسطہ رکھیں جتنا کہ ضرورت کے تحت ہو بس،
اور عام لوگوں میں رہے وہ. اگر اونچے عہدے پر اونچی گدی پہ یعنی جو نا کسی کو بٹھا دیا جائے تو عام طور پر اس تک صحیح باتیں پہنچتی نہیں ہیں, اس کے نوکر چاکر ہی ڈیل کر لیتے ہیں وہ سارے معاملات. پھر یہ کہ لوگ اس سے لالچ رکھ کے ملتے ہیں, منافقین زیادہ ہوتے ہیں اس کے گرد, سچے کم ہوتے ہیں. غربت کی تو آزمائش ہی بڑی خاص ہے کہ اچھوں کا جو ہے وہ اس میں جو ہے نا امتحان ہو جاتا ہے کہ بھائی غربت نہیں, بس غربت نہ ملے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک دیکھی, بھوک کے آثار دیکھے, تو بڑی محنت کی, جا کر وہ جو ہے نا وہ کر کے لے کے آئے, کچھ کما کے لے کے آئے, سارا دن محنت کی, کسی شاید کنویں کا پانی بھرا, کچھ کھجوریں لیں جا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی. فرمائیے تم نے کیوں کیا؟ عرض کہ سرکار کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا دیکھ لو. عرض کی جی بالکل میں آپ سے پیار کرتا ہوں, اس لیے تو لے کر آیا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے تو پھر غربت کے لیے تیار ہو جاؤ, کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے غربت اس پر ایسے آتی ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے, ڈھلان سے نیچے کی طرف آتا ہے, ہاں تیزی سے آتا. اب جو اس کے لیے تیار ہے وہ کر لے محبت, اور جس کو بھاگنا ہے وہ بھاگ جائے. غربت سے بھاگنا ہے تو بھاگ جائے, لیکن محبت تو دیکھو غریبوں میں ملے گی. تو اکثر انبیاء کرام نے غربت کو پسند کیا تاکہ خالص لوگ ان کے گرد جمع ہوں, تھوڑے سے ہوں بھلے, منافق نہ جمع ہوں کسی عہدے کی لالچ میں, کسی مقصد سے, عام طور پہ دنیا کمانے کے لیے. وہ نہ ہی آئیں تو صحیح ہے, اچھے لوگ آئیں, خالص لوگ آئیں, جو امتحان دے کے بھی صحیح ہو. تو ان میں کوئی عیب نہیں ہوتا, معاذ اللہ ان میں کوئی ایسی بات نکالیں کہ جس کے دل میں کجی ہوگی وہی ان کے بارے میں عیب نکالنے کی بات کرے گا. اچھا کم علمی بھی ایک عیب ہے, تو یہ کم علم بھی نہیں ہوتے تھے. ہاں اپنے علم کو کب ظاہر کرنا ہے کب نہیں کرنا یہ تو کسی کے پابند تھوڑی ہے, کسی کا پابند تھوڑی, اللہ کی مرضی کے پابند. ہر نبی کو جو علم حاصل ہوتا ہے ابھی یعنی اس کا بیان آگے آ رہا ہے. عقیدہ نمبر 15, جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے. یعنی جو یہ کہتا ہو کہ فلاں کی نبوت ختم ہو سکتی تھی, کوئی نہیں. اب یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات ایسی باتیں اسرائیلی روایات میں آتی ہیں جن کو اسرائیلیات کہتے ہیں, کہ بھئی جن کا ہمیں کوئی صحیح سے جو ہے وہ حوالہ بھی نہیں ملتا کہ یہ کہاں پر ہے. یعنی یہ وہ والی باتیں ہیں کہ بہت سارے یہودی عالم اور عیسائی عالم پہلے کے دور کے, جو اسلام سے پہلے کے دور کے عالم تھے, جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اب اس کے بعد انہوں نے اسلام کا علم بھی حاصل کیا, دین کا علم بھی حاصل کیا, قرآن و حدیث کا علم بھی حاصل کیا. اب وہ مسلمانوں میں بطور عالم کے مشہور ہو گئے کہ بھئی یہ تو قرآن و حدیث کا عالم ہے. اچھا اب وہ جو روایتیں بیان کرتے ہیں وہ کبھی تو ہوتی ہے کسی صحابی سے مروی, اور وہ کبھی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا کہ ایسے ایسے ایسے. بھائی کون راوی ہے بیچ میں؟ یعنی اس شخص میں اور موسیٰ علیہ السلام میں کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی جو کیا بولتے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یوں جو ہے کلام کیا, اللہ تعالیٰ نے ایسے کلام کیا. تو یہ خبر پہنچانے والا اس شخص تک کون ہے کچھ پتہ نہیں. تو یہ ان کی کتابوں کی کچھ ایسی روایتیں بھی جب وہ ہمارے عالم بن گئے تو اب انہوں نے کچھ ایسی باتیں یہاں پر بیان کر دی. ان کو پھر علماء نے چھانٹا کہ بھائی یہ جو باتیں ہیں یہ اسرائیلیات ہیں, ان کو کہا جاتا ہے اسرائیلیات, یعنی بنی اسرائیل کے علماء کی اپنی باتیں ہیں یہ.
اب اس کو ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو قرآن و حدیث میں اگر ان کے بارے میں کوئی شواہد مل جائیں گے، گواہ مل جائے گا کہ ہاں بھئی ایسی بات ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو لے لیں گے، اور اگر نہیں ملتی تو ہم اس کو رد کر دیں گے. مثال کے طور پہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اور آپ کی کثیر اولادیں تھیں، ازواج بھی تھیں، باغات بھی تھے، آپ کے بہت آپ امیر کبیر بھی تھے، اور اللہ کے نبی بھی شکر کرتے رہتے تھے. تو فرشتے جو ہیں وہ آپ کے شکر کا وہ کرتے تھے بڑا کہ واہ واہ میرے مولا تیرا کتنا شکر گزار بندہ ہے یہ. تو شیطان نے طعن کیا کہ بھائی شکر کیسے نہیں کرے گا، یہ سب کچھ تو نے دیا ہوا ہے اس کو، اب اس کو آزمائش میں ڈال اور مجھے موقع دے، دیکھ پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اس نے آ کر ان کے مال و منال اولادیں ان میں سب میں تباہی مچا دی. آپ بھی بیمار ہو گئے. چلو بیماری کی حد تک تو ہمارے عقائد میں کچھ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات جو آتی ہے وہ اسرائیلیات میں آتی ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے. اب ایسا ہمارے عقائد کے خلاف ہے، مسلمانوں کے مسلمہ عقائد کے خلاف ہے کہ کبھی بھی کسی نبی میں کوئی ایسا عیب نہیں پیدا ہو سکتا جس سے لوگوں کو اس سے دور جانے کا بہانہ ملے. کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو ان کے قریب جانے والے تھے، لیکن تو معاذ اللہ ان کے تو جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، ان کے جو ہے نا یعنی پاس سے بدبو آتی تھی، تو ہم کیسے ان کے پاس جاتے اور کیسے ہدایت ہم کیسے حاصل کرتے. تو اب یہ بات اسرائیلیات میں تو آ رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مروی نہیں ہے یہ والی باتیں، پرانے کے لوگوں نے کچھ بیان کیا ہوا ہے. اب اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ تو ہم قرآن و حدیث سے ان روایتوں کو چیک کرتے، ٹیسٹر لگاتے، دیکھتے ہیں ہاں بھائی اگر ہمارے قرآن و حدیث کے مطابق وہ باتیں ہیں تو لے لیں گے، نہیں ہوگا تو رد کر دیں گے. بولا بھائی یہاں تک ٹھیک ہے کہ بیمار ہوئے، آزمائش ہوئی، کیونکہ قرآن پاک میں اتنا تو آتا ہے کہ ہم نے انا وجدنا صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. اس طریقے سے جتنی بھی روایتیں جیسے کیڑے گر جاتے تھے اس کو اٹھا کے پھر رکھ دیتے تھے، جی جی بالکل ساری کی ساری وہ پھر اسی میں آ جائیں گی. یعنی ایک آپ کے سامنے ایک معیار آ جائے گا نا کہ آپ نے دیکھا بھائی کوئی بھی نبی ایسے نہیں ہو سکتے، اس حد تک بیمار نہیں ہو سکتے کہ ان سے لوگ نفرت کھانے لگے، کوئی بھی ایسا مرض ان کو نہیں ہو سکتا. اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یعنی جو ہے نا بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نابینا ہو گئے، نابینا مکمل نہیں ہوئے تھے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا تو آتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی تھی. سفیدی وَبْيَضَّتْ بَيْضَاء، ابیض وائٹنس، کہ ان کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی تھی تو نظر کمزور ہو گئی تھی. عمیت نہ تھا، یعنی عمیت عیناہ یہ نہیں آتا، فعمیت عیناہ ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں. قرآن پاک میں آنکھوں کے اندھا ہونے کا ذکر نہیں ہے، سفیدی آنے کا ذکر ہے کہ ان کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی تھی. اب آنکھیں سفید ہونا بھائی ایک گول دائرہ بھی بن سکتا ہے، جیسے آنکھوں کے گرد بعض اوقات موتیے کی طرح شکلوں میں آ جاتا ہے کہ رو رو کے مبارک آنکھیں جو ہیں وہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہو. یہاں تک تو بات ہے آتی ہے، لیکن آنکھیں چلی گئی تھیں، نابینا ہو گئے تھے، ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں عامیت کا لفظ نہیں ہے. نگاہیں کمزور ہو جانا یا اور یوں سمجھ لیں کہ قریب اتنا ہو کہ یعنی دور کی چیزیں جو ہے وہ نظر نہ آ رہی ہوں، بالکل قریب ہی کی نظر آ رہی ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پہ نابینا سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا کراہیت کرتے ہیں. تو یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے کہ کوئی نبی نابینا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا.
کیونکہ وہ ایسا عیب ہے کہ جس سے کہ لوگ کراہیت کرتے ہیں کہ یار اللہ جانے اب یہ پاکی ناپاکی کا خیال کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، عافانا اللہ من، ہے نا؟ تو ہر ایسی عیب دار چیز سے، چاہے وہ نام و نسب میں ہو، چاہے وہ حسب میں ہو، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ جسم میں ہو، کسی بھی طرح سے وہ عیب دار نہیں ہوتے نبی۔ یہ اپنے ذہن میں پکا بٹھا لیں کہ جو کوئی ایسی روایت ہے آپ بولیں گے بھائی اس کو چیک کرو، یہ روایت تو کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن ہم روایت میں عیب تلاش کریں گے بجائے نبی میں عیب تلاش کر لیں گے۔ سبحان اللہ جی، سبحان ہاں جی، یعنی ہو سکتا ہے راوی بھول گیا ہو، راوی میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، پر راوی کو عیب دار کہہ لو یار، وہ زیادہ اچھا ہے ایک نبی کو عیب دار کہنے کے بجائے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم کیوں مانے بھائی؟ ایک تو ہمارے عقائد کے خلاف ہے، پھر ہمارا دل بھی نہیں مانتا کہ ہم کسی بھی نبی کے بارے میں ایسی بات سوچیں گے، ہمارا یعنی جو ہے نا عقیدت گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ ہر اس عیب سے، ہر اس بات سے پاک ہوتے ہیں جو باعث نفرت ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی بات، ناخنوں کا بڑھ جانا، میل بھر جانے سے ہمارے اس میں ہوتا ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں ہمارے منہ سے بو آتی ہے، یہ اس سے پاک ہے۔ جسم سے بدبو آنا، پسینے میں بو ہونا، اس سے پاک ہے۔ یہ سراپا تقدس ہوتے ہیں، سراپا خوبصورتی اور سراپا جمال ہوتے ہیں اللہ کے نبی۔ ہاں، کوئی بھی ایسے نہیں ہوئے کہ ذرا سی بھی ان میں سے کوئی کسی کو جو نا کراہیت والی چیز آئے۔ ان کے تو زندہ ان کے بعد وصال ان کا جسم بھی زندہ رہتا ہے، پانی مردہ نہیں ہوتے۔ ناخن کاٹنے کی سنت کیا تو آتا ہے، اس کو کیا ناخن کاٹنا سنت ہے، میلے ہو جانا، میلے کچیل بھر جانا ان میں، یہ تو الگ ہے نا۔ ہاں، اتنا بڑھ جانا، میل کچیل بھر جانا اس میں جیسے ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، سراپا نور ہے۔ نہیں وہ سراپا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ کے بڑے پسندیدہ اور سمجھنے کی جو نا چنیدہ ارواح ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے۔ اب ان کی باتوں پر جو لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل کن قرباں بپیش مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم اپنے دور کی بات کریں گے، ہاں ہم اپنے نبی علیہ السلام کے دور کی بات کریں گے، اگرچہ سارے دور سرکار کے ہی ہیں، بظاہر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، اس میں عقل سے جانچنے کی، عقل پہ جو نا پرکھنے کی بیماری زیادہ عام ہے۔ دیکھتے ہیں یار یہ حدیث سے پاک ہے تو صحیح، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی، تو بھائی عقل کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ آپ کی عقل کی کیا حیثیت ہے؟ کروڑوں لوگوں کی کروڑوں گنا عقلیں کسی ایک نبی کے ایک ذرے کی، ان کی عقل مبارک ایک ذرے تک نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عقل جو ہے وہ کیا کرتی ہے، علامات کو جمع کرتی ہے اور نتیجہ بناتی ہے، جزیات کو جمع کرتی ہے اور ایک نتیجہ اخذ کرتی ہے۔ اس نتیجہ اخذ کرنے میں دونوں باتیں ہیں، خطا اور درستگی۔ درست بھی ہو سکتی ہے عقل اور خاطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی کھا سکتی ہے۔ انبیاء کرام کی جو عقل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے معصوم من اللہ، ان کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ خطا سے پاک ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو اس لیے ان کے معاملات کو ہم اپنے معاملات پہ قیاس نہیں کر سکتے، اگرچہ بظاہر کسی ایسے معاملے میں ان کی خطا بھی سامنے آ جاتی ہے، لیکن ان کی خطا اوروں کے کروڑوں درست فیصلوں سے زیادہ ویلیوبل ہے، کیونکہ اس سے سنت ثابت ہوگی، اس سے کوئی شریعت کا حکم نکلے گا، اس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ہدایت ثابت ہوگی، اس سے، اس بظاہر خطا سے۔ خطا اجتہادی ہوگی، وہ لغزش ہوگی، یعنی اجتہادی، جیسے آدم علیہ السلام کی ایک خطا اجتہادی ہوئی
اور وہ دنیا میں تشریف لائے، اور اس خطا اجتہادی کے اندر کتنے لوگوں کی نیکیاں موجود تھیں، کتنوں کے حج ہونے تھے، کتنوں کے عمرے ہونے تھے، کتنوں کے ایمان ہونے تھے، کتنوں کی نمازیں ہونی تھیں، کتنوں کے جہاد ہونے تھے، کتنوں کی شہادتیں ہونی تھیں، ہاں کیا کچھ نہیں ہونا تھا وہ سے ایک خطائے آدمی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ کتنے نیک کام موجود تھے۔ اچھا کافر اور مومن کو الگ الگ ہونا تھا، یہ بھی تو ایک بات ہے نا، کہ اگر وہیں ہوتے تو کافر بھی وہیں پیدا ہوتے، کم وقت مارے جنت میں، اور ان کا تو مقام جنت نہیں ہے، تو جنت کو گندگی سے صاف کرنا یہ بھی کام یہی ہو رہا ہے، یہ بھی اچھا کام ہو رہا ہے جنت میں، کہ کافروں کو کفر ظاہر ہو رہا ہے اور مومن کا ایمان بھی ظاہر ہو رہا ہے دنیا میں۔ یہ اسی خطائے مبارک کے ثمرات ہیں۔ تو ان کی خطا میں بھی رب کی کروڑوں حکمتیں ہوتی ہیں، تو ان کی خطا کو ہم اپنی خطا پر، خطا اجتہادی کو ہم اپنی خطا پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کسی کی بھی خطا، کسی کا ثواب صاد سے، کسی کا درست فیصلہ ان کے کروڑوں درجے کو نہیں پہنچتا، ان کی خطا اجتہادی کے کروڑویں حصے کو نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ بھی من جانب اللہ ہوتی ہے اور وہ من اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ ان کی خطا بھی خود نہیں ہے، مشیت الہی سے ہے، تاکہ سنت ثابت ہو اور لوگوں کے لیے احکامات ہوں اور لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے وہ چیز۔ عقیدہ نمبر 15، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے۔ ہاں اس پہ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یعنی جو کتابوں میں آتا ہے اسرائیلیات میں کہ بھئی یعنی جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور لوگ آپ کے جان کے در پہ ہو گئے اور آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے اپنے جان کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے، باغ میں گئے تو وہاں پر ایک درخت تھا موٹا سا، آپ نے اس کو حکم دیا کہ درخت مجھے پناہ دو، وہ درخت کھل گیا، آپ اس کے اندر چلے گئے تو آپ کا ایک کونا یعنی کپڑے کا کونا باہر رہ گیا، تو شیطان نے آ کر دیکھ لیا اور اس نے لوگوں کو بولا کہ اس تنے کو اوپر سے ایسے 2 حصوں میں کاٹو، تو وہ آ رہا جب چلتے چلتے آپ کے سر پر آیا، سر اقدس پر آیا، تو آپ نے کہا اے میرے رب۔ تو اسرائیلیات میں یہ ہے، یعنی ان کتابوں میں یوں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہیں اب کیوں تم مجھے یاد کر رہے ہو، پہلے کیوں نہیں یاد کیا۔ اس طرح کا عتاب ان کے لیے ان کتابوں میں منقول ہے کہ اب تم صبر سے اس تکلیف کو برداشت کرو، ورنہ میں تمہارا نام، اگر تم نے اف کی تو میں تمہارا نام نبیوں کے دفتر سے خارج کر دوں گا۔ تو یہ روایت درست نہیں ہو سکتی، یہ کلام، اب وہ کلام رب کا اور زکریا علیہ السلام کا کلام ہے، کسی اور کو کیا پتا، اس کے بعد تو ان کا وصال ہی ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ رب نے کس کے سامنے کہہ دیا؟ زکریا علیہ السلام سے۔ کون راوی ہے اس کا؟ کون گواہ ہے کہ یہ کلام ہوا تھا؟ نبی اور اللہ کے درمیان میں کلام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ان سے کوئی کلام ثابت نہیں ہے، اس کے بعد تو ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ والا کلام کہ تم یہ نہیں کرنا، صبر کرو ورنہ میں تمہارا نام نبوت کے اس سے خارج کر دوں گا، یہ کس نے سن لیا؟ یہ کلام اللہ کا کلام، ظاہر سی بات ہے فرشتہ تو بیچ میں نہیں تھا، اب تو الہام کی کیفیت تھی، وہ جو قلبی ڈائریکٹ تھا نا معاملہ، تو اس میں تو کوئی گواہی نہیں ہے نہ آپ نے کبھی آگے جو نہ بتایا، اس کے بعد کس نے کیا دیا؟ جی یہ حکایت جو علماء سنت کی کتابوں میں جو بیان ہوئی ہے، میں اس کی حیثیت بیان کر رہا ہوں کہ کتابیں تو دیکھو نا، انہوں نے تو یوں دیکھا بھی فلاں بزرگ ہے انہوں نے لکھا، انہوں نے بھی لکھ دیا۔ ہاں یہ دیکھا دیکھی بھی ہوتا ہے نا بہت کچھ، تو اچھا کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ یعنی مجھے بتائیے نا کہ آپ بھی سوچیں گے یار یہ
صحیح تو ہے بات واقعی بالکل بات صحیح کہ وہ کلام، وہ لمحے، 2 لمحے، 3، وہ آرہ سر تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یار؟ جی جی وہ لمحے، وہ کلام، وہ اس کا کوئی گواہ ہے؟ راوی کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ اس کا کوئی راوی ہے؟ واہ نہیں، بس ایسے بول دیا، لکھ دیا جی۔ حالانکہ یہ بات کہ میں تمہارا نام نبیوں کے فہرست سے خارج کر دوں گا، یہ کفر ہے۔ یہ نبیوں کا نام کبھی نبی کی فہرست سے خارج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خارج ہونے والی بات کو ہٹا کر دوسری بات بھی نہیں مانی جائے گی کہ راوی تو اس کا بھی نہیں ہے جب یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ کہ ہاں کہ عطا ہو کہ تو نے کیوں پکارا؟ ہاں بات یہ ہے کہ ہم یہ کیسے مان لیں اتنی بڑی بات؟ ہم عتاب مان لیں، ہم یہ بات مان لیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا، کس کے کہنے سے مان لیں یہ بات ہم؟ کوئی گواہ ہے اس کا؟ کہ میں نے غیر کو کیوں پکارا؟ اور یہ کون اس کا راوی ہے؟ اس قابل کون ہے جو ہم کو یہ بتائے؟ ہم اس کو پرکھیں گے نا بھائی کہ تیرے سامنے بولا تھا ایسے کیا اللہ نے؟ کیا بات ہے؟ اللہ نے تیرے سامنے کلام کیا تھا، ان سے ڈانٹا تھا تیرے سامنے کیا؟ اپنی طرف سے لگا رہی ہے اتنی بڑی بات کہ اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا، یہ ثابت ہوگا نا اس سے؟ جی تو یہ ہم کس کے کہنے سے مان لیں یہ بات؟ آپ کیا سے رائے گی؟ کوئی بندہ ہو، گواہ ہو، کوئی کبھی کیا بات ہے؟ کیا بات؟ یا تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ کوئی حدیث ثابت ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سند کے ساتھ ثابت ہو، اور وہ راوی صحیح بالکل نہیں، یہ فنی اعتبار سے وہ روایت بالکل ٹھیک ہو، تب بھی ہم اس پہ پھر ہمارے علماء غور کریں گے کہ بھئی اب ہم کیا کریں اس کا؟ ہر صحیح روایت کو لیا بھی نہیں جاتا، یہ بھی بات ہے۔ مسلمہ عقائد کے خلاف تو کسی صحیح روایت کو بھی نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل ہوگی۔ مسلمہ عقائد کے خلاف کسی بھی ایسی بات کو نہیں لیا جائے گا کہ جس میں کوئی منفرد ہو۔ اچھا، مسلمہ عقائد کے خلاف کوئی روایت کے خلاف اچھا۔ روایت بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہے کہ خبر واحد ہوتی ہے، بالکل درست ہے، فنی اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن خبر واحد ہے۔ اب یہ فنی بحث ہے، یہ سبحان اللہ۔ فنی میں سے ایک ہی بندے نے بولا ہے اور اسی نے آگے جو ہے نا بیان کر دیا، تو اگر اس کی بات مسلمہ عقائد کے خلاف ہے تو ہم نہیں لیں گے اس کو، قرآن کے خلاف ہے تو نہیں لیں گے۔ کیا بات؟ سبحان اللہ۔ ہم کہیں گے بھئی اس کو کہیں بھول چک ہوئی ہے، راوی کو یہ کہیں نہ کہیں بھول رہا ہے۔ بھول سکتا ہے، ایک آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہیں بھول گیا ہو۔ اب ایک طرف ایک آدمی ہے اور ایک طرف پوری امت کے فیصلے ہیں، امت کے علماء کا موقف ہے، یا کوئی قرآن پاک کی نص موجود ہے واضح، یا کوئی اس سے بھی طاقتور حدیث موجود ہے، تو کمزور کا تو پھر اعتبار نہیں کیا جائے گا نا، پھر طاقتور روایتوں کا، مستحکم معانی کا، نصوص کا اعتبار کیا جائے گا۔ کمزور روایتوں چاہے وہ درست بھی ہوں، یعنی صحت کو پہنچی ہوئی ہوں، تو لیکن وہ کمزور ہیں، قوت ان میں نہیں ہے، ان کا حدیث کا بھی اعتبار ان میں نہیں کیا جائے گا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہی نہ ہو، کسی اور نے بیان کی ہو، اسرائیلیات میں سے ہو، اس کا تو مقام کسی جگہ نہیں ہے۔ اب ان کو سامنے لا کر اگر کوئی ہم سے وہ روایت سامنے رکھ کر مسلمہ عقائد پر نقض وارد کرے اور بولے دیکھو تم تو یہ کہتے ہو نبی عیب سے پاک ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، یہ دیکھو کیسی ڈانٹ پڑ رہی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو ہم بولیں گے بھائی یہ تیرے دل کا عیب ہے، یہ حیثیت واضح ہمارے سامنے الحمدللہ۔ ہمارے علماء نے ہمیں سمجھایا کہ کس بات کا کب اعتبار کیا جائے گا، اس کی جس کی جتنی حیثیت ہوگی۔ جیسے دنیاوی طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا بھی پاکستانی روپیہ کتنا بڑا ہے اور ڈالر کتنا بڑا ہے، وہ ہم جب دونوں کو برابر کریں گے تو وہ ایک برابر نہیں ہوگا۔ ہر ملک کو دیکھ کر، اس کے ریسورسز دیکھ کر، اس کے روپے کی پتہ نہیں جی ڈی پی دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، اس کے لحاظ سے اس کے روپے کی کرنسی کا تعین کیا جاتا ہے، چاہے کتنا اچھا نوٹ چھپا ہوا ہو، سب لائنیں بنی ہوئی ہوں بالکل اور پورے قواعد کے مطابق نوٹ بنا ہوا، کرنسی کی ویلیو نہیں بڑھے گی۔
ویلیو اس کی کسی اور چیز سے بڑھے گی، جی ڈی پی سے بڑھے گی. تو روایتیں بعضوں کا ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کسی چیز سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، مسلم عقائد سے ٹکرا. قرآن پاک کی کسی نص سے قطعی سے جو ہے نا متصادم ہوتی ہیں، ان کو ہم لے نہیں سکتے. تو اس طرح سے یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے کہ ایک حدیث کو لے کر فیس بک پہ دیکھ لیا، ایک حدیث آ گئی، اب یار اب تو بس چل پڑے اس پر. یوٹیوب پہ دیکھ لیا، ایک بندے نے ایک حدیث بیان کر دی، ہم نے کہا یار بڑی دلیل دے رہا، بھائی حدیث وہاں سے دے رہا ہے، یہ دیکھو صفحہ بتا رہا ہے، آیت بتا رہا ہے، نمبر بتا رہا ہے، ترجمہ بتا رہا ہے، تشریح بتا رہا ہے. یک طرفہ بات، ون سائیڈڈ. نہیں. اسی لیے یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کے مستند علماء سے پوچھے بغیر اس قسم کے معاملات پر ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. ہم اپنے علماء اہل سنت جو صدیوں سے ہمارا یعنی مسلمہ عقائد ہمارے چلے آ رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات کسی کی نہیں لی جائے گی، چاہے وہ یعنی وہ اسرائیلیات میں سے ہو یا وہ کہیں سے بھی ہو. وہ تو اگر ہمارے اپنے ذخیرہ احادیث میں ہو تب بھی ہم اس کی تعویل کریں گے. اسی طرح یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقول ان روایتوں کے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنے سے حقیر آدمی تلاش کر کے لے کے آؤ. تو وہ گئے اور شام کو واپس آ گئے کہ مولا سب سے حقیر میں ہی ہوں. تو اللہ نے بقول ان کے یہ کہا کہ اگر تم ایک بکری کے بچے کو بھی لے آتے تو میں تمہیں نبوت سے نکال دیتا. ارے بھائی، نبوت سے نکالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے کہ کسی نبی کو نبوت سے ہٹایا جانا ممکن ہے. یہ کفر ہے ایسا ماننا. تو جو کفر پہ مبنی روایتیں ہیں نہیں مانے گا. وہ قابل رد ہیں، مردود ہیں. وہ روایتیں جھوٹی روایتیں ہیں وہ، یا ان میں کچھ اختلاط کیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی مکسنگ کی گئی ہے، الحاق کیا گیا اس کے اندر کچھ، تو وہ ساری کی ساری درست نہیں ہے. اچھا جی، عقیدہ نمبر 16، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک یعنی فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں. نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی ضروریات دین میں سے ہے کہ ہم اللہ کے جو بھی نبی ہیں ان کو معصوم مانیں. معصوم کا یہ خاص معنی ہے علم الکلام میں. معصوم کا معنی یہ ہے کہ جن سے گناہ کا صدور ہونا ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کا وعدہ فرما دیا کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. نبوت سے پہلے بھی نہیں ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی نہیں ہے اور بعد میں تو بالکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، بعض ایسے معاملات ہیں جو شریعت کے آنے کے بعد گناہ قرار پائے. شریعت کے آنے سے پہلے ان پہ شریعت خاموش تھی، کچھ تھا ہی نہیں. صحیح ہے نا. تو ان باتوں کا اگر کسی کتاب میں ذکر آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ شریعت بتائے گی نا کہ کیا چیز گناہ ہے کیا نہیں. لیکن جب تک شراب کا پینا گناہ نہیں تھا، منع نہیں تھا، تو ایک تعداد پیا کرتی تھی شراب. 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جب تک منع نہیں تھا تو رہتی تھی، ساتھ رہتے تھے، کوئی منع نہیں تھا. بلکہ اس سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کے بالکل دور میں یا ان کے فوراً بعد
بہن اور بھائی کا، یعنی ایک حمل سے جو بہن بھائی ہوتے تھے ان کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے ہو جاتا تھا، کیونکہ ماں تو ایک ہی تھی نا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب ان کی جتنی بھی اولادیں ہو جاتی وہ سب آپس میں بہن بھائی ہوتے، بہن بھائی تھے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا آپس میں نکاح اگر اس وقت حرام ہوتا تو پھر تو آگے کچھ چلنا ہی نہیں تھا، سلسلہ ہی نہ ہوتا۔ تو اس کا ایک قاعدہ قانون بنایا گیا کہ جو ایک دفعہ کے ایک مرتبہ کے بہن بھائی ہوں گے وہ اگلی مرتبہ کے بہن بھائیوں کے لیے نامحرم ہوں گے۔ اب بتائیے نامحرم اب ہمارے یہاں ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو شریعت کے احکامات تبدیل ہوتے رہتے، شریعت کے عملی احکامات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، عقائد میں تبدیلی نہیں آتی۔ خدا وہی ہے، نبوت کے معاملات وہی ہیں، فرشتے وہی ہیں، جنت وہی، دوزخ وہی، قیامت وہی، سارے معاملات، عقائد میں تبدیلی نہیں آتی رہی، عقیدہ ایک ہی رہا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا جو عقیدہ تھا وہ شروع سے آخر تک وہی ہے اور ہمیشہ کے لیے وہی ہے، لیکن فروعی احکامات عملی، جن کو ہم عملی باتیں کرتے ہیں، جس میں حرام حلال ہے، جائز ناجائز ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں ہر شریعت میں تبدیلی آتی رہی۔ اور جب شریعت کسی چیز پر حکم وارد کر دیتی ہے اب اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ انبیاء کرام شریعت کے وارد ہونے سے پہلے بھی گناہ کبیرہ صغیرہ سے پاک ہے، اور بعد میں بھی بدرجہ اولیٰ پاک و صاف ہے۔ ان کا یہ کسی نے یعنی اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ وہ گناہ گار تھے یا ان سے گناہ سرزد ہوا تو یہ اس کا عقیدہ خلاف دین ہے، خلاف شرع ہے۔ اچھا، اسی طرح فرشتے بھی معصوم ہیں اور ان سے بھی گناہوں کا ہونا ناممکن ہے، لیکن ان کے سوا اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق معصوم نہیں ہے۔ معصوم کا معنی یہ کہ جن سے گناہوں کا ہونا ناممکن ہے۔ اب جیسے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت، اولیاء کاملین، حضور غوث اعظم، حضور داتا علی حجویری، امام مہدی تک، بڑے بڑے اکابر اولیاء، امت کے بڑے بڑے لوگ، یہ لوگ گناہوں سے محفوظ ہیں، یعنی ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی ولی ہے اور ولی سے گناہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، توبہ کا دروازہ ہے، توبہ کر لے گا، وہ محفوظ تھا، ولی محفوظ تھا، معصوم نہیں تھا۔ اب ولیوں کی ولایتیں جہاں پر جا کر پوری ہوتی ہے نا، تمام اور عروج کو پہنچتی ہیں، وہاں سے ایک عام صحابی کا مقام شروع ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں ہاتھ کٹنے کے واقعات آتے، یعنی چوری کا واقعہ آیا، سنگسار ہونے کے واقعات آتے، بالکل آئے۔ تو اس کا معنی یہ تھا کہ یہ دکھانا یہ تھا کہ یہ معصوم نہیں ہے۔ ہاں، ان ساتھ میں ان کی توبہ بھی آتی ہے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی، ایسا خوف خدا ان پہ طاری ہوا، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے، آپ سے خطا ہوئی اور آپ کو سنسار کرنے کا حکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو کسی نے آپ پر لعنت فرمائی، لعنت کی کہ دیکھو کیسے اس کو مارا جا رہا ہے اور کیسے بری موت ہی مر رہا ہے، ساتھ میں لعنت کے کلمات کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ نہ نہ، اس پہ لعنت نہ کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پورے اہل مدینہ پر تقسیم کیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو ان کی وہ تھے محفوظ۔ محفوظ کا معنی یہ کہ گناہ ہونا ممکن ہے اور بعض اوقات ہو بھی گیا ان سے، لیکن ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پہ توبہ کی توفیق دے دی،
اور توبہ کی توفیق دینے کے بعد ان کے درجات کو اور بلند کر دیا، کیونکہ جب وہ معاف کرتا ہے، معافی کی توفیق دیتا ہے، تو پھر اس درجے پہ نہیں بخشتا جس درجے پہ اس نے معاف کیا تھا، بلکہ ان کے درجوں کو اور بڑھاتا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس نے اب یہ بات رکھی ہے، اس کی مشیت ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر توبہ کرے، پھر وہ ان پر اپنی مغفرت کے پھول برسائے اور ان کو دکھائے کہ وہ کیسوں کیسوں کو معاف کرتا ہے اور کیسے کیسے گناہ وہ بخش دیتا ہے، اور وہ کتنا رؤوف و رحیم اور غفور و کریم ہے، کیسا ہے وہ۔ تو اپنی رحمت اور فضل اور کرم اور مغفرت کی صفات کو اسے ظاہر کرنے کے لیے بندوں میں اپنی مشیت سے خطاؤں کا ظہور رکھا ہے کہ یہ خطائیں کریں گے، توبہ کریں گے۔ تو یہ ان کے مقام سے کوئی گری بھی بات نہیں ہے، ولیوں سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہو جائیں تو وہ پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک بات ہے جو یہاں پر ذکر بھی کیا ہوا ہے اس کے اندر، کہ ائمہ اہل بیت علیہم رضوان اجمعین، ان کو روافض جی کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھے، جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں ایسے یہ بھی معصوم تھے۔ تو معصوم ہونا ان کا منصب نہیں ہے، ان کا منصب ہے محفوظ ہونا۔ معصوم ہونا انبیاء کرام اور فرشتوں کا منصب ہے۔ اگرچہ ان سے جتنے بھی ہمارے ائمہ اہل بیت ہیں، اصل میں تو اہل سنت و جماعت کے اہل بیت ہیں وہ، اور ائمہ ہمارے، تو ہمارے ائمہ سے معاذ اللہ کسی گناہ خطا کا ظہور منقول نہیں ہے کہ بھی انہوں نے کچھ ایسا کر دیا، معاذ اللہ کچھ ایسا کسی کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں آتا۔ کسی کی سیرت طیبہ میں گناہوں کا معاملہ ہمیں کہیں منقول نہیں ہے، اور یہ بات مکمل ہو چکی۔ اس کا معنی یہ کہ انہوں نے، ہمارا حسن ظن ہے کہ زندگی بھر انہوں نے کبھی صغیرہ گناہ بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو یہ ہمارا حسن ظن ہے اور ہمارا عشق ہے ان سے، عقیدت ہے۔ لیکن شریعت کے جو کیٹیگری میں ان کا جو معاملہ آتا ہے وہ حفاظت کا آتا ہے، معصومیت کا نہیں آتا۔ معصوم جو ہیں وہ انبیاء کرام اور ملائکہ ہیں، اولیاء اللہ یا ائمہ اہل بیت یہ خاص اولیاء میں ہیں، یہ تو اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ خاص ولی ہیں، داتا علی حجویری یہ بہت بڑے ولی ہیں، صحابہ کرام وہ تو بہت ہی بڑے ولی ہیں۔ تو ان کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ ہاں، جن کو کہیں کہیں بعض لوگوں میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض جگہوں پر جو آتا ہے گناہوں کے معاملات، تو ساتھ میں توبہ کا ذکر بھی آتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ بھی کریں تو وہ جانے اور ان کا رب جانے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل تھی، ان کے معاملات سرکار کے حوالے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں کہ باقی امت کو ان پہ تنقید کرنے کا یا انگلی رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبان کو سنبھالو، فامسکوا، بس اپنی زبان کو سنبھالو۔ فرمایا کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے، بِأَيِّهُمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم میں کوئی بھی شخص ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لے وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو یہ ہادی اور مہدی ہیں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھے، اس وقت تھے اور ہوش کی حالت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ اہل بیت بھی صحابہ بھی ہیں، وہ یعنی اہل بیت صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ہیں۔ ان کو دو طرح کی فضیلت حاصل ہے، ان کو صحابیت کا
درجہ بھی ان کو حاصل ہے، اور وہ سلسلہ کیونکہ اولاد میں سے بھی ہیں تو وہ یعنی آل نبی میں بھی ہیں، وہ شامل ہیں۔ تو ان کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کو ہم محفوظ کہیں گے، معصوم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اماموں کو یعنی ائمہ اہل بیت کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بد دینی ہے۔ یہ ایک اصول کی بات ہے، شریعت کا اصول ہے۔ عصمت انبیاء کی یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، یعنی ان سے گناہ ناممکن ہے۔ انبیاء کرام اور یعنی فرشتوں سے گناہ کا ہونا شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کے کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو جائے تو محال بھی نہیں، شرعاً محال بھی نہیں، ہونے کو ہو بھی سکتا ہے لیکن نہیں ہوا تو نہیں ہوا، اللہ نے محفوظ رکھا ان کو۔ عقیدہ نمبر 17، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب و خیانت و جہل وغیرہ، صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں۔ یعنی اس پر اجماع ہے کہ وہ معصوم ہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے، نبوت کے اعلان کے بعد۔ اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں، کہ جان بوجھ کر صغیرہ گناہ کرنا، چھوٹے چھوٹے گناہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی معصوم ہیں اور اس کے بعد بھی معصوم، کبیرہ صغیرہ سب۔ عقیدہ نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا تقیۃً یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا، وہ کافر ہے جو ایسا کہتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ صادق اور امین ہوتے ہیں۔ صداقت اور امانت نبوت کی پہلی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ یہ صادق بھی ہوتے ہیں اور یعنی امین بھی ہوتے ہیں، اور جو احکامات ان کو یعنی پہنچانے کا حکم تھا سارے پہنچا دیے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنا سارا علم سب کو بتا دیا، ایسا نہیں ہے، علم سارا نہیں بتایا، ہاں جو احکامات پہنچانے کا حکم تھا کہ یہ پہنچا دو، یہ پہنچا دو، یہ پہنچا دو، سارے پہنچا دیے، اس میں سے کچھ نہیں چھپایا، کہ وہ احکامات بندوں کے لیے تھے اور بندوں کے لیے جتنے احکامات تھے سارے بتا دیے۔ کچھ ایسی باتیں تھیں جو یعنی کسی نبی کے لیے اپنے لیے خاص تھی تو وہ کسی کو بتانے کی تھی نہیں، اور کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جو حکمت کی باتیں تھیں، راز کی باتیں تھیں، احکامات سے تعلق نہیں تھا ان کا، علم و معرفت کی باتیں تھیں، وہ خواص کو بتانے کا تھا کہ خواص کو بتاؤ، جو اہل ہو اس کو بتاؤ، جو نہ اہل ہو اس کو نہیں بتانا۔ اب نماز کا اہل تو سارا ہی سب لوگ ہیں، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قربانی کریں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، سارے معاملات جو ہے نکاح و طلاق ایسے ہوں گا، یعنی پاکی ناپاکی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، حرام حلال یہ ہے، ہر طرح کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر نبی نے اپنی امت کو بتا دیے، کچھ ان کو بتانے کا حکم تھا۔ یا اشارتاً یہ بات ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم چھپایا، جیسے بعض روافض کہتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ میرے بعد علی کو جو ہے نا بنا لینا، ٹھیک ہے،
حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا یہ، اور اس طرح کی کچھ اور باتیں دیگر فرقوں کی طرف سے آتی ہیں، اس کا رد ہے کہ اگر نبی ہی خیانت کرے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پھر وہ منصب نبوت کے لائق کیسے ہوا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتا دی، اور حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گواہ بنایا کہ اللہم حل بلغت، کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا بلغت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو ساری باتیں بتا دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آخری حج پہ یہ بات ہوئی ہے، اور آخری حج سے واپس جاتے وقت وہ جو غدیر خم کا واقعہ ہے وہ پیش آیا۔ تو دین تو پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ اس کا معاملہ یہ ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو غدیر خم والا معاملہ تھا وہ کسی دینی بات پہ نہیں تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج کر لیتے، اللہ تعالیٰ 1 سال اور بڑھا دیتا حرم شریف میں، کیا تھا؟ اور یوں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا، لیکن کہ اس پر دار و مدار ہے کسی کے جنتی دوزخی ہونے کا، تو پھر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں۔ اگر جنتی دوزخی ہونے کا اس پر اعتبار تھا تو پھر یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ الزام آتا ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہم معاملہ چھپا لیا اور اس کو گول مول کر کے بتایا۔ کیوں نہیں فرمایا بھائی یہ یعنی اس کی بیعت کرو، اس کی بیعت کرو، میرا یہ خلیفہ ہے؟ اتنے الفاظ بولنے میں کیا ہے؟ کوئی چونک کرتا بھائی، کوئی کہتا نہیں ہم نہیں مانتے، ایسا کوئی تھا جو کہہ رہے تھے ہم نہیں مانتے؟ جو اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں، اپنے بچوں کی گردنیں کٹا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب تینوں کا حملہ ہو رہا ہے تو وہ سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں راوی کہ 70 صحابہ کرام جنگ احد میں شہید ہوئے، 35 یا 30 کی تعداد ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑی ہوئی تھی، اور جو تیر آتے تھے تو وہ اپنے ڈھالیں تو تھیں تو اب اپنے آپ کو ایسے کرتے تھے سامنے، اور اس میں شہید ہوئے۔ ایسے لوگ کہ جو جانیں دے رہے ہیں، کیا بات ہے جی! کیا وہ اس بات کو یعنی جو نا وہ نہیں مانتے کہ سرکار ان سے اگر فرماتے کہ بھائی میرے بات یہ ہے، دیکھو اس کی بیعت کرو سارے، یہ میرا جو ہے نا خلیفہ ہے میرے بعد، سب کہتے ٹھیک ہے جی۔ ہاں، بیعت کرنے کے بعد اگر کوئی مکرتا ہم بھی بولتے بھائی یہ کافر ہے۔ اگر اس وقت بیعت ہو جاتی، بیعت خلافت ہو جاتی، اور اس کے بعد کوئی ایک بندہ بھی مکر جاتا کہ بھائی میں نے وہ بیعت ایسی ویسی بس کر لی تھی، میں تو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد وہ بگڑ جاتا، تو اس کو مرتد ہی کہتے سارے، ہم بھی کہتے مرتد ہے، کہتے کہ نہ کہتے؟ اور کس کی مجال تھی جو منع کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا؟ تو یہ یہاں ان روافض کا رد ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی آیت چھپائی، نہ کوئی حکم چھپایا، کیونکہ اگر چھپائیں تو خیانت ہوتی معاذ اللہ معاذ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین مشہور تھے، جنہوں نے جان کے خون کے پیاسوں کی امانتیں ہڑپ نہیں کی، ہاں امانتیں ان کو دے دی جو خون کے پیاسے تھے، جاؤ علی ان کو دے کے آنا تھا۔
یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، لیکن ہم اپنی والی کریں گے جو ہمارے شان کے لائق ہے. تو ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے خیانت کرنا، جھوٹ بولنا. تو اپنے ہی دین کو، جس کا یہ کہتے ہیں دین کا دار و مدار علی کی ولایت پر ہے اور ان کی خلافت بلا فصل پر ہے، تو اگر وہ دار و مدار ہی اس پہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دار و مدار والی بات کیوں اوپن نہیں کی، کیوں سب کے سامنے نہیں رکھی؟ معاذ اللہ، یہ ایسا تھا ہی نہیں سرے سے. یہ اعتراض آتا ہے نا بھائی، تو یہ اعتراض ان پہ بنتا ہے، اہل سنت پہ نہیں بنتا. ہم تو کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا معاملہ لوگوں پہ چھوڑا کہ ٹھیک ہے، امامت کا معاملہ طے کر دیا، امام بنا دیا. مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ امامت کرائے لوگوں کی. امامت کا مسئلہ طے کر دیا، خلافت کا مسئلہ صحابہ کرام کی شورا پہ چھوڑ دیا، بھائی تم کو جو اچھا لگے خلیفہ بنا دو اس کو. تو انہوں نے انہی کو بنایا، بلکہ مولا علی نے بھی یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی دنیا کا خلیفہ مانا جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام بنایا تھا. تو بات ہی ختم ہو گئی، کالوں کے چہرے اور کالے کر دی مولا علی نے خود اپنے ہاتھ سے، بات ہی ختم کر دی نا. اس کو رٹ لگاتے جائے تو کرتا رہے.